अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल की तशरीह की तरफ। और ये गज़ल जो है यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर की किताब में मौजूद है। और ये केपी जो कोर्स है यहाँ पे पंजाब में, मतलब ये पंजाब में भी ये पढ़ाई जाती है किताब, और जो फेडरल बोर्ड तो उनकी अलग किताब है, लेकिन साथ साथ केपी में भी ये किताब पढ़ाई जाती है। तो दोनों में यकसा मौजूद है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी। और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बाकी जो गज़लें मैंने अपलोड की हुई है उनकी तरह इंशाल्लाह इस गज़ल की तशरीह से भी फ़ायदा उठाएंगे। तो बढ़ते हैं गज़ल की तशरीह की तरफ। आगाज़ करता हूँ पहले शेर से। कत्ले आशिक किसी माशूक से कुछ दूर न था, पर तेरे अहद के आगे तो ये दस्तूर न था। कत्ल आशिक यानी आशिक का कत्ल, आशिक को कत्ल करना। कत्ल आशिक, कत्ल का मतलब यानी कत्ल करना, आशिक यानी किसी माशूक, माशूक का मतलब महबूब। कुछ दूर न था मतलब यानी ये कुछ दूर नहीं था, कुछ बाई नहीं था। पर तेरे अहद, ये अहद अगर हम पढ़ ले तो अहद के मानी है वादा, और ये अहद के मतलब है जमाना या वक्त। के आगे तो ये दस्तूर न था, आगे मतलब सामने, दस्तूर मतलब रिवाज, दस्तूर की जमा दसातीर। इस शेर का जो मफहूम है वो कुछ इस तरह से है कि महबूब के हाथों आशिक का कत्ल कुछ दूर नहीं, लेकिन ए महबूब तुमसे पहले इस रिवाज का आगाज किसी ने नहीं किया, या तुमसे पहले इस रस्म का आगाज किसी ने नहीं किया। तुम पहली बुनियाद रखने वाले तुम ही होंगे। ये किसकी तरफ इशारा है? यानी महबूब की तरफ इशारा है, माशूक की तरफ इशारा है। इस शेर की तशरीह आप लोगों को बताता चलूं। शायर ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ के शायर हैं, और इनकी जो शायरी है तो इनकी शायरी में तसव्वुफ के अशार बहुत ज़्यादा मिलते हैं और इनको तसव्वुफ के शायर भी कहा जाता है। तो इस शेर में शायर हमें कहना ये चाहते हैं, ख्वाजा मीर दर्द असल में पुराने दौर में यानी ये होता था कि शायर महबूब को जालिम, बेवफा और जफाकार, बेरहम और मगरूर वो अपनी शायरी में वो मतलब यानी दिखाते हैं और दिखाते चले आते हैं। तो जो आशिक पर तरह तरह के जुल्म और सितम करते हैं, आशिकी आहों पर याद और गिरियाजारी का यानी माशूक पे कुछ असर नहीं होता, उनके दिल पे कुछ असर नहीं होता, वो हमेशा यानी वो इससे बेरुखी से पेश आता है। लेकिन आशिक महबूब के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, मुसीबतें झेलने के लिए तैयार रहता है, तकलीफ़ें उठाता है, मुसीबतों को बर्दाश्त करते हैं, और यहाँ तक कि महबूब की खातिर जान की बाजी लगाने से भी कभी दरीग नहीं करते हैं। बल्कि महबूब के लिए जान कुर्बान करना या महबूब के हाथों कत्ल होना आशिक अपनी खुशकिस्मती ही समझता है। लेकिन वो तो महबूब की एक निगाह के लिए भी मुंतज़िर रहता है, महबूब के साथ मुलाकात के लिए, ताकि वो थोड़ा देखें, देखने के लिए भी वो मुंतज़िर रहता है, सोचता है। लेकिन इस सब कामों के बावजूद, इन सब कामों के बावजूद महबूब की वफा हासिल करने में वो नाकाम हो जाता है या नाकाम ही रहता है। नाकाम क्यों रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? कई वजूहात हो सकती हैं। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि शायर वो नाकाम रहता है और नाकामी उनकी मुक़द्दर बनती है। लेकिन कभी कभार यानी कुछ शायर ये भी कहते हैं कि जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, इश्क न हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। और एक और शायर कहते हैं कि इश्क जब कत्ल गह को जाता है, ये भी रोज़ी सईद होता है। यानी कहना ये चाहते हैं कि वो आशिक जब वो जुल्म सितम को बर्दाश्त नहीं करता, तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं करता, तो उसे आशिक तो नहीं कहते। मतलब वो इंसान कि वो मतलब अगर वो किसी पे आशिक है, महबूब है उसका, और उस महबूब
کو یہ مطلب یعنی ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، ان کو چاہتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو محبوب کو پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے کوئی چاہتا ہے؟ چاہت کا پتہ کیسے چلے گا؟ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ محبوب کی طرف سے نظر التفات نہیں ہوتا، محبوب اس کو چاہنا یعنی نہیں چاہتا، اور یہ جو عاشق ہوتا ہے بیچارہ تڑپتا ہے، بے چین رہتا ہے، ہر وقت ان کی یاد میں مطلب ہر وقت وہ رہتا ہے، ہر وقت اس کا جو چہرہ ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے، اور مطلب یعنی وہ جو بھی سوچتا ہے جہاں بھی جاتا ہے تو محبوب کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ساری بات اس لیے ہوتی ہے کہ ایک بات تو یہاں پہ میں یہ بتاتا ہوں، لیکن دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ جب ایک انسان، یہ تو عشق مجازی کی باتیں ہو رہی ہے، جب ایک انسان ہوتا ہے، ایک عشق حقیقی اس شاعری کو کہتے ہیں کہ جب ایک انسان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طریقوں کے ساتھ عشق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ عشق کرتا ہے، تلاوت کے ساتھ عشق کرتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ عشق کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام دیتا ہے، کتنے بڑے مرتبے سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ بہرحال تشریح طلب جو شعر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی تشریح جس چیز کی طلب کرتا ہے، یعنی اس شعر میں کہنا کیا چاہتا ہے، اس شعر کی تشریح کیا ہونی چاہیے، یعنی اصل میں اپنے عاشق کو اور چاہنے والوں کو قتل کر دینا۔ اصل میں بات یہ بھی ہے کہ اس شعر میں کیا طلب کرتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے عاشق کو اور چاہنے والوں کو قتل کر دینا یہ کسی بھی زمانے کے محبوب کے لیے مشکل کام نہیں رہا۔ وہ جب چاہتا ہے انہیں قتل کر سکتا تھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا اس کے لیے، لیکن عاشق اف تک نہیں کرتے۔ لیکن کسی بھی زمانے کے محبوب نے اختیار کے باوجود کبھی اپنے چاہنے والوں کو کبھی جان سے نہیں مارا ہے، کبھی کسی کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی وفاداری اور جانثاری کو تسلیم کیا ہے۔ وہ مان چکے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے، اور ان کے جذبے کی قدر کی ہے، لیکن اے محبوب تو نے جو اپنے چاہنے والوں کو قتل کرنے اور جان سے مارنے کی روایت شروع کی ہے، اس کا آغاز، اس کا جو آغاز ہے، اس کو ایجاد کرنے والا محض تم ہی ہو، کوئی اور تو نہیں ہے۔ تو جب آپ آغاز اس کام کا کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے، میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی انسان کوئی نیک کام کرنے کا آغاز کرتا ہے اور وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ جب اس دنیا سے چلا جاتے وہ بندہ، تو ان کو نیکیاں ساتھ ساتھ ملتی جاتی ہیں۔ جب کوئی کام کا آغاز، کسی کام کا آغاز ایسا کام ہو، وہ کام برا کام ہو، تو لہٰذا اس کام کے حوالے سے جتنے بھی لوگ وہ کام کریں گے، اگر وہ کام گناہ کا ہو تو یعنی وہ دنیا سے وہ جا چکا ہوگا، وہ بندہ، وہ شخص جا چکا ہوگا، لیکن ان کے پیچھے جو گناہ ہے وہ جاتے جائیں گے، ان کے کھاتے میں یہ گناہ لکھتے جائیں گے۔ تو لہٰذا ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو بعد میں انسان کو پچھتانا پڑے، انسان کو پشیمان ہونا پڑے۔ تو لہٰذا یہاں پہ تو یہ تو شاعری ہے، اور شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم مجھے قتل کریں گے تو یہ بنیاد تم ہی رکھو گے، لہٰذا اس کا ایجاد کرنے والا، اس کا موجد تم ہی ہوگا۔ آپ سے پہلے یہ دستور اور یہ رواج جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ روایت کبھی تھی نہیں۔ محبوب اپنے چاہنے والوں اور عاشقوں کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ یعنی محبوب کیا کرتا ہے؟ محبوب یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ میرے ساتھ محبت سچے دل سے کرتا ہے، یا ویسی مطلب یعنی بناوٹی محبت ہے ان کی۔ اور عاشق قربانی بھی دیتے تھے، لیکن تمہاری طرح کسی محبوب نے اپنے چاہنے والے کی کبھی جان نہیں لی، اسے قتل نہیں کیا۔ مطلب یعنی قتل کرنا یہ بڑا، مطلب یعنی یہ بہت بڑا قدم ہے، بہت بڑا سٹیپ ہے، لہٰذا شعر کہتے ہیں کہ اتنا بڑا سٹیپ نہیں لینا چاہیے۔ شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر محبوب سے کہتا ہے کہ اے محبوب، اگر تو نے مجھے قتل کرنا چاہا تو تیرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، اور تجھے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ تو ہر وقت میرے ساتھ ملتے ہیں۔ مگر یہ سوچ لو کہ اس رواج اور اس رسم کے بانی، فاؤنڈر تم ہی رہو گے، کیونکہ تم سے پہلے یہ کام کسی نے کیا ہے، اس رسم کا آغاز تم ہی کرو گے۔ تو دراصل شاعر محبوب کو اس کے ظلم ستم والے یعنی محبوب سے، یعنی رویے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا ظلم و ستم اور بے رخی اور بے وفائی کا رویہ اتنا بڑھ گیا ہے، اس میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ گویا تم میری جان ہی لے لو یا مجھے قتل ہی ڈالو۔ مطلب
کہ جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہے ہو، ظاہری بات ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ محبوب عاشق پہ اتنے زیادہ ظلم کرتا ہے، اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے عاشق کو کہ عاشق بیچارہ پھر مطلب ظلم ستم کو برداشت کرتے کرتے وہ خود بھی سوچنے لگتا ہے کہ اتنا ظلم تو کسی نے کیا نہیں ہے۔ تو لہٰذا شعر کا مطلب یہی ہے۔ مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سمجھ چکے ہوں گے۔ مطلب ان قاتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ مطلب انہیں تیرے زمانے سے پہلے یہ دستور کبھی نہیں تھا، عاشق کا قتل کرنا یہ تیرے زمانے سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی بنیاد تم ہی رکھو گے۔ لہٰذا شعر کے ساتھ ایک شعر اور بھی ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے کہتے ہیں مانتا ہی نہ تھا کیا کہیے۔ اور ایک شعر اور سنیے، تیرے چرچے ہیں جفا سے تیری، تیرے چرچے ہیں جفا سے تیری، لوگ مر جائیں بلا سے تیری۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ ضرور کرو گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔